اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم اساتذہ، والدین اور عزیز طلباء و طالبات، ہم اسلامیات جماعت نہم کی نئی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ باب اول ہے، تعارف قرآن مجید۔ اس سے پہلے 5 سبق ہو چکے ہیں۔ آج سبق نمبر 6 ہے، عہد صحابہ رضوان اللہ علیہم میں جمع و تدوین قرآن، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ عہد صحابہ میں جمع و تدوین قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مکمل کتابی شکل میں موجود تھا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی محترم نے اپنے زندگی میں ہی، اپنی حیات میں ہی، جب وہ اس دنیا میں موجود تھے، اس دوران ایک مکمل کتابی شکل میں مصحف قرآن جو ہے وہ تیار کیا ہوا تھا اور موجود تھا۔ دوسرے لیکن کیا تھا، حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا، شاید اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی، یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں چونکہ ابھی وہ موجود تھے اس دنیاوی زندگی میں، اور ابھی وحی کا سلسلہ جاری تھا، تو کسی وقت بھی کوئی بھی وحی نازل ہو سکتی تھی، کوئی نئی آیت آ سکتی تھی، اس لیے اس کو اس طرح سے مکمل نہیں کیا گیا، کیونکہ کسی وقت بھی کوئی اضافہ اور کوئی کمی کی جا سکتی تھی۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی اشاعت عام نہیں کی گئی، اس کو اس طرح سے مدون نہیں کیا گیا، مطلب جو اس کو فائنل شکل تھی، آخری شکل جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی تھی، چونکہ وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے روپوش ہو گئے تو پھر اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ عہد صحابہ میں قرآن کی جمع و تدوین کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تھی اسلامی ریاست کی وسعت، دوسری وجہ اسلام کا پھیلاؤ، تیسری وجہ جو ہے حفاظ کی شہادت، چوتھی وجہ ایک ملت اور ایک قرآن، اور پانچویں وجہ قرآن کی تعلیم و تدریس میں آسانی، اور پھر قرأت و لہجے کا فرق ختم کرنا، اور حفظ میں آسانی پیدا کرنا۔ یہ چند ایک وجوہات تھیں، ان کے بارے میں ہم مفصل بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عہد صحابہ میں قرآن کی جمع و تدوین۔ پہلی وجہ اسلامی ریاست کی وسعت۔ عہد صحابہ اکرام میں اسلامی ریاست بہت وسعت اختیار کر چکی تھی، بہت پھیل چکی تھی، اس کا رقبہ جو ہے بہت وسیع ہو چکا تھا۔ اس کے وسیع و عریض علاقوں میں اس کے عوام تک قرآن کا پہنچنا ضروری تھا، کیونکہ اس کتاب مقدس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے قرآن کی تدوین و اشاعت عام کی گئی۔ چونکہ ریاست بہت پھیل چکی تھی، اسلامی سلطنت بہت وسعت اختیار کر چکی تھی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان رہ سکے، ایک مسلمان اپنی زندگی گزار سکے اور ایک ریاست کا نظام چل سکے قرآن کے بغیر، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ ان تمام علاقوں تک، ان تمام صوبوں تک، ان تمام علاقوں تک اور ان تمام لوگوں تک اس کتاب مقدس کو پہنچایا جائے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کو مکمل شکل میں، حتمی شکل میں مدون کیا جائے، اسے جمع کیا جائے، اور پھر اس کی اشاعت عام کی جائے۔ دوسری وجہ اسلام کا پھیلاؤ تھا۔ فتح مکہ کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں ہی لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے تھے، اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ صحابہ کرام کے دور میں اسلام دنیا کے بے شمار علاقوں تک پھیل گیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں ہی اسلام جو ہے وہ دنیا کے وسیع علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ قرآن کو ان تمام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی تدوین کی جائے اور اس کے وسیع پیمانے پر اشاعت بھی کی جائے، تاکہ یہ عظیم کتاب دنیا کے تمام مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ تو اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت تھی کہ قرآن کو ان علاقوں تک، ان مسلمانوں تک پہنچایا جائے، تاکہ اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے آئے اور قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، کیونکہ یہ قرآن عمل کے لیے ہے۔ تو اس لیے قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو سکے۔ جیسے اقبال نے کہا،
گر تم میخائی مسلمان زیستن نیست ممکن جز قرآن زیستن، اگر تم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تم قرآن کے بغیر یہ زندگی گزار سکو۔ تو قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا فرد کے لیے بھی اور ریاست کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس اللہ کی مقدس کتاب کو تمام مسلمانوں تک، تمام علاقوں تک، تمام صوبوں اور تمام ریاستوں تک پہنچایا جائے۔ تیسری وجہ قرآن کی جمع و تدوین کی جو فوری اور اشد ضرورت محسوس کی گئی، اور یہ ضرورت اس وقت پڑی جب جنگ یمامہ میں حفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں سینکڑوں ایسے صحابہ اکرام شہید ہو گئے جنہیں قرآن حفظ تھا۔ تو اصحاب کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے محسوس کیا کہ اگر کسی بڑے حادثے میں حفاظ اسی طرح اگر کبھی پھر بڑی تعداد میں شہید ہو گئے تو قرآن کی تعلیم و تدریس کو نقصان ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کو مضبوط بنیادوں پر جمع کیا جائے، اسے مدون کیا جائے اور اس کی اشاعت عام کی جائے۔ ظاہر حفاظ کے سینوں میں، حفاظ کے ذہنوں میں قرآن محفوظ تھا۔ جب حفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی تو پھر یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اس قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مکمل اور حتمی انتظام کیا جائے، اور ایک حتمی صحیفہ جو ہے قرآن وہ اس کو مدون کیا جائے، جمع کیا جائے، اور اس مستند قرآن کو تمام لوگوں تک پہنچایا جائے، تمام مسلمانوں تک پہنچایا جائے، تمام ریاستوں تک پہنچایا جائے۔ چوتھی وجہ حفظ میں آسانی۔ ظاہر ہے کہ قرآن جو ہے وہ زبانی سے زبانی یاد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر لکھی ہوئی شکل میں، مدون شکل میں، جمع شکل میں، جس کی ایک خاص ترتیب تھی، وہ جب موجود ہوگا تو حفظ میں آسانی ہوگی۔ تو قرآن پاک کی جمع و تدوین کا ایک بڑا مقصد اس کتاب عظیم کو حفظ کرنے میں آسانی پیدا کرنا تھا، تاکہ یہ کتاب آسانی سے حفظ کی جا سکے، یاد کیا جا سکے اسے۔ جنگ یمامہ میں حفاظ کی شہادت کے بعد قرآن کے حفظ کی ضرورت اور اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔ قرآن کی جمع و تدوین کے بعد یہ کام آسان ہو گیا۔ آج تک قرآن کے حفظ کے لیے جمع و مدون شدہ قرآن ہی استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج بھی لوگ جو حفظ کرتے ہیں وہ اسی مدون جمع شدہ، مرتب شدہ جو قرآن ہے اسی کو یاد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی ترتیب میں یاد کرتے ہیں جو ترتیب جو ہے نبی محترم نے اپنی نگرانی میں جو ترتیب دلوائی تھی۔ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اجر عظیم دے، جنہوں نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ کام آسان کر دیا۔ اگر یہ قرآن مدون اور اس طرح جمع شکل میں نہ ہوتا تو آج قرآن کو حفظ کرنا یقیناً دشوار ہوتا۔ پانچواں، قرأت کا فرق ختم کرنا۔ اسلام کے پھیلاؤ کی وجہ سے مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف لہجوں میں بات کرنے والے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مختلف زبانیں بولتے تھے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا تھا، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی مختلف دنیا کی زبانیں جو ہیں وہ بولنے والے۔ تو اس زمانے میں بھی مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں دنیا کے مختلف خطوں میں۔ تو جب ان تک اسلام پہنچا اور انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو یہ لوگ اپنے لہجے میں اور اپنی زبان میں جو ان کا لہجہ ہوتا تھا اس میں قرآن پڑھنے لگے۔ اس سے لہجوں کی تفریق کا اندیشہ پیدا ہوا، قرأت کا اختلاف پیدا ہوا۔ چنانچہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ سب کو ایک ہی قرأت پر متعدد رکھنے کے لیے ایک ہی قرآن کی نقول پوری دنیا میں بھیجی جائیں۔ اس کے لیے قرآن کی تدوین اور اشاعت کو ضروری سمجھا گیا، یعنی سب کو ایک قرأت اور ایک لہجے پہ اور ایک انداز میں پڑھنے کے لیے، قرآن کی جو ہے تلاوت کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک ہی قرآن جو ہے اس کی نقول پوری دنیا میں اسی ایک قرآن کی نقول موجود ہوں اور سارے اسی لہجے میں اور اسی قرأت میں اس قرآن کو پڑھیں۔ ایک ملت ایک قرآن۔ اسلام ایک ملت ہے، ایک جسم واحد ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں۔ ان کا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کی بنیاد جس کتاب مقدس پر کھڑی ہے وہ بھی ایک ہو۔ صحابہ کرام نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ملت کی لڑی میں پرونے کے لیے ضروری خیال کیا کہ سب اسی قرآن کی تلاوت کریں، اسی کو سمجھیں اور اسی پر عمل کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ اس کی وہی ترتیب ہو، اس کا وہی طریقہ ہو، اس کا وہی انداز ہو، اس کی وہی تلاوت ہو، اس کی اسی طرح سے قرأت کی جائے۔
جو اصل عرب کی تلاوت ہے، عرب کا لہجہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اس کے لیے ضروری خیال کیا گیا کہ قرآن کی جمع و تدوین کا کام کیا جائے اور اسی ایک ہی قرآن کی نقول پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دستیاب کی جائے۔ تو ایک ملت تبھی ہم رہ سکتے ہیں جب ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن کی تعلیم و تدریس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ قرآن کو مدون کیا جاتا۔ قرآن اسلام کی بنیاد ہے، ہر مسلمان کے لیے اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا لازم ہے، یہ فرض ہے، فرض عین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے خود قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس مقصد کا حصول تب ہی ممکن ہے جب ساری دنیا کے مسلمان ایک قرآن پر متحد ہوں۔ اس کام کو نہایت ضروری، اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم قرآن کی سائنسی بنیادوں پر جمع و تدوین کرتے، چنانچہ انہوں نے یہ کام نہایت احتیاط اور جان فشانی سے کیا۔ تو یہ جو کام تھا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کام کے لیے یعنی ان کو قرآن کی تعلیم و تدریس اس کام کے لیے نہایت ضروری تھا کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم قرآن کی سائنسی بنیادوں پر جمع و تدوین کرتے، چنانچہ انہوں نے یہ کام نہایت احتیاط اور جانشانی سے سر انجام دیا اور ایک قرآن جو ہے اس کو مدون کیا اور اسے جمع کیا۔ صحابہ کرام میں کے عہد میں قرآن مجید کی جمع و تدوین کے طریقے کیا تھے، وہ کیا طریقہ تھا، کیسے تدوین کی گئی؟ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام سے مشاورت ہوئی۔ سب سے پہلے جو خلیفہ اول تھے، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے روپوش ہونے کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، تو انہوں نے اس سلسلے میں خاص طور پہ جنگ یمامہ میں جب شہادتیں ہوئیں تو انہوں نے حضرت عمر اور دیگر جو جلیل القدر صحابہ کرام سے ان سے مشاورت کی۔ پہلا مرحلہ یہ تھا۔ دوسرے مرحلے میں حضرت زید بن ثابت کی بحیثیت پروجیکٹ ڈائریکٹر تعینات تھی، یعنی ایک کمیٹی بنائی گئی، یہ پروجیکٹ ایک بنایا گیا، ایک منصوبہ بنایا گیا اور اس میں حضرت زید بن ثابت کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا، پروجیکٹ ڈائریکٹر متعین کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت کا ایک قرآن کا مصحف تیار کرنا، یعنی پھر حضرت زید نے ایک مصحف تیار کیا۔ اس کے بعد چوتھے مرحلے میں مصحف قرآن حضرت ابوبکر صدیق کی تحویل میں آیا، چونکہ پہلے وہ خلیفہ تھے، خلیفہ اول تھے۔ مصحف قرآن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تحویل میں، حضرت ابوبکر صدیق کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عمر جو خلیفہ دوم تھے ان کے تحویل میں یہ مصحف آیا، وہی مصحف جو حضرت زید بن ثابت نے تیار کروایا تھا۔ چھٹے مرحلے میں مصحف قرآن حضرت حفصہ کی تحویل میں چلا گیا، ام المومنین حضرت حفصہ کی تحویل میں یہ مصحف تھا۔ پھر ساتویں مرحلے پر مصحف قرآن کے بارے میں حضرت عثمان نے اقدامات کیے، ان کی تھوڑی سی تفصیل ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام سے مشاورت۔ جنگ یمامہ میں سینکڑوں حفاظ کی شہادت کے بعد جب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے تو قرآن کی تدوین کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم سے مشاورت کی۔ اس مشاورت کے بعد قرآن کے جمع کرنے اور اس کی تدوین کرنے کے کام کا آغاز کیا گیا۔ پہلے مشاورت ہوئی، سب نے کہا ہاں یہ ضروری کام ہے، یہ کرنا چاہیے، چنانچہ اس کام کا پھر آغاز کیا گیا۔ دوسرے مرحلے پر حضرت زید بن ثابت کی بحیثیت سربراہ کمیٹی تعیناتی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد قرآن کی جمع اور تدوین کے لیے کمیٹی بنائی، یہ بھی مشورے سے کمیٹی بنی اور اس میں جید صحابہ کرام کو شامل کیا گیا۔ صحابہ کرام کی مشاورت سے کاتب وحی اور مشہور قاری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع و تدوین کے لیے اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا۔ اس کمیٹی میں جو اصحاب کبار تھے اس کمیٹی کی سربراہی جو حضرت زید بن ثابت کو دی گئی، جو
کاتب وحی بھی تھے، اور آپ بہت اچھے قرآن کے قاری بھی تھے، قرآن کو جانتے تھے، اور قرآن کے بارے میں ان کا علم بہت وسیع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں موجود رہتے تھے، اس لیے ان کو خصوصی طور پر اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا۔ تیسرے مرحلے پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کا مصحف تیار کرنا۔ پھر اس کمیٹی نے کے ارکان نے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں پوری جان فشانی اور محنت سے قرآن کی جمع و تدوین کا کام مکمل کر کے ایک مصحف تیار کیا۔ انہوں نے جہاں جہاں قرآن پاک جس کے پاس جتنا جتنا تھا اس سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور پھر اس کی مکمل احتیاط کے ساتھ تدوین کی اور ایک مصحف تیار کیا۔ چوتھے مرحلے پر مصحف قرآن حضرت بکر صدیق کی تحویل میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں تیار کیا گیا مصحف خلیفہ اول حضرت بکر صدیق نے اپنی تحویل میں حفاظت سے رکھا۔ آپ جب تک زندہ رہے یہ مصحف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں رہا اور اس سے فیض سب حاصل کرتے رہے۔ حضرت بکر صدیق کا جو عرصہ خلافت ہے اس میں یہ مصحف ان کے نگرانی میں رہا، ان کی حفاظت میں رہا۔ پھر پانچویں مرحلے پر مصحف قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں حضرت زید کی سربراہی میں تیار کیا گیا مصحف خلیفہ اول حضرت بکر صدیق کی رحلت کے بعد خلیفہ راشد دوم حضرت عمر کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، تو حضرت بکر صدیق خلیفہ اول کی رحلت کے بعد، ان کی وفات کے بعد، یہ قرآن کا نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں جو خلیفہ تھے، سربراہ مملکت تھے، ان کی نگرانی میں آیا، اور ان کی شہادت تک یہ مصحف انہی کی حفاظت میں رہا۔ پھر چھٹے مرحلے پر مصحف قرآن حضرت حفصہ کی تحویل میں حضرت زید کی سربراہی میں جو مصحف جو نسخہ تیار کیا گیا تھا وہ خلیفہ راشد دوم حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ مصحف ام المومنین حضرت حفصہ کی حفاظت میں رکھا گیا۔ اور پھر مصحف قرآن کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام۔ حضرت عثمان تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بات سامنے آئی کہ مختلف علاقوں کے لوگ قرآن کو اپنے اپنے لہجے میں اور الگ الگ قرأتوں میں پڑھتے ہیں۔ مختلف علاقوں کے لوگ اپنے لہجے میں، اپنی قرأتوں میں قرآن پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ سے وہ قرآن کا نسخہ منگوایا، اور اس نسخے کے تمام صوبوں میں اور اس کے نسخے تمام صوبوں میں بھجوا دیے۔ اس طرح انہوں نے تمام مسلمانوں کو ایک ہی قرأت پر متفق کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کے دور میں قرآن کی تدوین اور جمع کا ہم نے دیکھا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کا مصحف، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کمیٹی بنائی گئی، پھر حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں وہ نسخہ مصحف تیار کیا گیا، پھر اس مصحف کی حفاظت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کو سونپی گئی، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مصحف منتقل ہوا، اور آپ کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ کو یہ مصحف جو ہے منتقل ہوا جو ام المومنین ہیں۔ اور پھر حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ لہجے اور قرأت میں فرق آ رہا ہے مختلف علاقوں کی وجہ سے، تو انہوں نے وہ نسخہ حضرت حفصہ سے منگوایا اور اس کے مختلف نقول تیار کی اور ان کو اسلامی ریاست کے تمام صوبوں اور تمام علاقوں میں پہنچایا، اور یہی قرآن جو ہے آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ آج جو نسخے ہیں وہ سارے کے سارے اس قرآن کے ہی، اصل قرآن کے ہی نقول ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا شکریہ سبق کو غور سے سننے کا اور دلچسپی لینے کا۔ یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے اور اس کا مقصد تعلیم و تربیت ہے۔ اسلام اور اسلامیات کی جہاں بات ہوتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات بھی ہوتی ہے، اور اس کا مقصد اساتذہ کی مدد کرنا ہے، والدین کی مدد کرنا ہے، طلباء اور طالبات کی مدد کرنا ہے، تاکہ وہ اسکول میں بھی، کلاسوں میں بھی ان ویڈیوز کو استعمال کر سکیں، اور گھروں میں بھی وہ ان ویڈیوز کو استعمال کر سکیں اور اپنے سبق کو بار بار دہرا سکیں اور سمجھ سکیں۔
فی الحال 9th اور 10th کا جو کورس ہے اس پر کام ہو رہا ہے. یہ ایک بڑا مشکل پروجیکٹ ہے جس پر کام کا آغاز کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. رب زدنی علما. آپ کا ایک بار پھر شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیوز اور یہ سلسلہ پسند ہے تو آپ اپنے جاننے والوں، اپنے دوستوں اور دیگر جو تعلیمی ادارے ہیں ان تک پہنچائیں. اسے شیئر کریں ان کے ساتھ، اور اگر ابھی تک یہ سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آپ کا ایک بار پھر شکریہ.